موقع دے, اس کو شرارت کا موقع دے, لیکن جب اس کی باری آتی تھی تو وہ سب پہ حاوی ہوتا تھا. میں اپنی پاکستانی فوج کو, اپنے شاہینوں کو, پوری قوم کی طرف سے یہ بات دکھ ہوا, افسوس ہوا, میری خواہش بھی تھی کہ میں کوئی بات ایسی نہ کروں. میرے بھائی نے بات کی, نہیں ہے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری پاکستانی قوم نے اپنے شاہینوں کے کارنامے پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس طاقتور بچے کا مظاہرہ کیا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موقع دیتا تھا کہ وہ شرارت کر لیں, پھر اس پہ وہ حاوی ہو جائے گا. آج میرے شاہینوں نے وہ طیارے گرائے ہیں, وہ جہاز گرائے ہیں جن کا وہ ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا, جس کا نام وزیر اعظم جو ہندوستان کا مودی ہے, جس کو میں گجرات کا بچر کہتا ہوں, جس نے صرف مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے جناب اسپیکر, بلکہ اگر کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں ان کے خون کا بھی حساب اسی نے دینا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کشمیریوں کو دیکھیں, سکھوں کو دیکھیں, ہر جگہ کے اوپر. اور یہ واویلا کیا گیا جناب اسپیکر جب انہیں اپنی کمزوری ثابت ہو گئی کہ ہم پاکستان کو زیر نہیں کر سکتے, پاکستان کو قابو نہیں کر سکتے, تو انہوں نے ایک جعلی پروپیگنڈا کیا. اور پروپیگنڈا کیا تھا جناب اسپیکر کہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے حملہ کیا, جموں کشمیر کے اوپر یا امرتسر اور جلندھر کے اوپر. نہیں جناب اسپیکر, ہم نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو مارا. ایک دہشت گرد جناب اسپیکر وہ ثابت نہیں کر سکے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمر کیا ہے جناب اسپیکر, بڑی میں آج نہ تالیوں کا مطلوب ہوں اور نہ ہی واہ واہ کا مطلوب ہوں, لیکن پوری اقوام عالم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان کا یہ چہرہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ جس نے جام شہادت نوش کیا ہے, ایک جگہ کے اوپر کوئی ایویڈنس وہ مہیا نہیں کر سکا, اور اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جو 12 لاکھ فوج کی موجودگی میں پہلگام کے اندر ہوا, اس خفت کو مٹانے کے لیے اپنی قوم کو دھوکے میں رکھ کر یہ کہا کہ یہ پاکستان نے حملہ کیا. 10 منٹ کے اندر اندر FIR لانچ کی جاتی ہے جناب اسپیکر. لیکن جناب اسپیکر جب وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اور بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. وہ کیسے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور ہمیں دہشت گرد کہنے والا کیا کرتا ہے ذرا سنتے جائیں. نیپال میں دہشت گردی وہ کرتا ہے, برما میں وہ کرتا ہے, بنگلہ دیش میں وہ کرتا ہے, آسٹریلیا میں وہ کرتا ہے, کینیڈا میں وہ کرتا ہے, USA میں وہ کرتا ہے, UK میں وہ کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر مجھے افسوس ہے ان دوستوں پہ, بھائیوں پہ, کہ ان کی زبان پر یہ نام ہی نہیں آتا. KPK کے اندر, بلوچستان کے اندر جناب اسپیکر ایویڈنس کے ساتھ دنیا کو بتایا, ڈوزیز دیے ہیں, دنیا کو بتایا ہے کہ جو آپ ویپن دے رہے ہیں, جو آپ ڈالروں میں لاکھوں ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں, یہ 9 جو آپ نے کونسل خانے پاکستان کی سرحد کے ساتھ کھولے ہوئے جناب اسپیکر, یہ مجھے بتایا جائے یہ کس مقصد کے لیے ہے. کیا وہاں سے ہندوستان ویزے جاری کرتا ہے؟ وہاں سے سارے کے سارے جعفر ایکسپریس والا واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا, ہم نے تو اپنے شہداء کی ڈیڈ باڈیز بھی دکھائیں, ہم نے ان 36 لوگوں کو بھی مارا, جگہ پہ مارا. اور میں نے کہا تھا پہلے دن کا, اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بھی ہے نا جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے, جو پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں, آپ نے ہمارے 7 فوجی اس دن شہید کیے بلوچستان کے اندر. اور میں نے اس حملے کے بعد اور ہندوستان کو ناکو چنے چبوانے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اب جو بھی پراکسی وار کا حصہ بنے گا, ہم ایک فوجی کے مقابلے میں 100 ماریں گے, 100 دہشت گرد. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, پوری دنیا کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, جو پراکسی وار کا حصہ ہیں, کہ جو ہمارے ایک فوجی کو شہید کرے گا ہم 100 ماریں گے. اور دوسری بات, دشمن کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ہم پچھلے 30 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں, اور آپ کے فوجیوں کی ہم نے مقابلے میں آپ نے ہمارے معصوم شہریوں کی جانیں لی. ہم نے کیا کیا جناب اسپیکر, ہم نے آپ پر وہاں پہ حملہ کیا. آج آپ کے فوجی بل بلا رہے ہیں, آج بل بلا رہے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا رہے ہیں, سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں.
اس کے باوجود آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ F-16 وہ F-16 کے پاس میں سے بھی آپ نہیں گزر سکتے. جس دن F-16 والے اڑے، جس دن ہم نے فیصلہ کیا، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ، وہ وقت، اس کا تعین ہم نے کرنا ہے. آپ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن ایک F-16 کیا، اس کے ایک جو ہمارے پاس معراج ہے وہ بھی آپ اس کے پاس سے نہیں گزرے. ہمارے شاہینوں نے جتنے ٹارگٹ اچیو کیے وہ اپنی سرحد میں رہ کر کیے. اتنی کیلکولیٹڈ موو کہ ہم نے ایک سیویلین کو نہیں مارا. ہم نے آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا، ہم نے آپ کا ایئر بیس اڑایا، ہم نے آپ کی چوکیوں کو اڑایا، ہم نے آپ کے فوجیوں کو مارا. اور انشاءاللہ تعالی اب جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا، ابھی تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، ہماری تو ابھی باری ہے. اور جب باری آئے گی اور پھر دنیا کے سامنے جب ہم آپ کو لے کے جائیں گے تو پھر دنیا کہے گی ہاں جی یہ دہشت گرد ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا. تاکہ ہم تو مظلوم ہیں جناب اسپیکر، ہم تو مظلوم ہیں، اور ہم نے تو کسی جگہ کے اوپر کسی دہشت گردی میں اپنا حصہ آج تک نہیں ڈالا. جو کوئی ہماری طرف سے بھی کہے، کسی کی طرف سے بھی کہے، میں اس کو بالکل رد کرتا ہوں اس بات کو، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ہندوستانی عوام کو، کہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. حملے، آپ دہشت گردی آپ کے ملک میں کب ہوتی ہے؟ جب بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آتی ہے جناب اسپیکر. جب بھارتیہ جنتا پارٹی آتی ہے اس وقت دہشت گردی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب جنرل الیکشن آنے لگتا ہے، جب کسی ان کی صوبے کا الیکشن آنے لگتا ہے، تو وہ خود اپنے بندوں پہ شب خون مارتے ہیں، ان کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی فلانے کا. یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، ہندوستان کی ہسٹری میں ثابت ہوا ہے. اور یہ جو صندور کی بات کی، انہوں نے اس صندور کو الحمدللہ پاکستانی فوج نے تندور بنایا، اور تندور بنا کر ان کے منہ پہ مارا اور بتایا کہ پاکستانی فوج جو ہے. اور جہاں تک یہ بات رہے گی جی پاکستان، میں ایک بات کی تردید کرتا ہوں سختی کے ساتھ، میرے بھائی اس پہ میرا ساتھ بھی دیں گے پی ٹی آئی والے. یہ جو ہندوستان کے میڈیا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں زیادتی ہوئی ہے، میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایسی حرکات کر سکیں. اس لیے آپ تسلی رکھیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پوری قوم اس وقت پاک فوج کے پیچھے، پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. کون کون کھڑے ہیں؟ بلوچ کھڑے ہیں، پختون کھڑے ہیں، پنجابی کھڑے ہیں، بلوچ کھڑے ہیں، جی بی والے کھڑے ہیں، سندھ والے کھڑے ہیں، سرائکی کھڑے ہیں. تمام پارٹیوں کے لوگ، تمام کشمیری، میں نے کہا بالکل کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہمیں ٹائم کی بڑی بس آخری 4-5 بہت سارے نام ہیں. میں بالکل میں تو آج انٹلیکچوئل گفتگو کر رہا ہوں، کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنے شہداء کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم 28 مئی کرنے والے 28 مئی جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے تھے نا، 5 دھماکے، تو 6 دھماکے ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے ہندوستان کو کیے تھے خلاف، اور ان کے منہ پہ مارا تھا، ان کے منہ پہ مارا تھا. ہم میں پھر کہتا ہوں تھوڑی سی بات کرتے ہوئے، 9 مئی والے نہیں ہیں. ہم نے شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑا، نہ ہم نے توڑنا ہے، نہ ہم نے جی ایچ پہ حملہ کیا، نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہم نے حمزہ کیمپ پہ حملہ کیا، نہ ہم نے کرنا ہے. ہماری سوچ بالکل کلیئر ہے. ہاں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے جناب اسپیکر جنہوں نے پاکستان کا کھایا. بھائی صاحب میں مائک نہیں بند کرنا چاہ رہا. نہیں، آپ کریں گے تو پھر مناسب تو نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں. چلے میں کر لیتا ہوں، بڑے بہت سارے نام ہیں، میں کر لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا جنہوں نے پاکستان کا کھایا، پاکستان میں بڑے ہوئے، پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھے، پاکستان کی ٹکٹ لی، پاکستان کے جہاز میں سفر کر کے وہ دنیا میں جا کے بھاگ کے چلے گئے، وہاں جا کے دیار غیر سے مدد لی، گھر لیے، گاڑیاں لی، اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو، اور جو اس وقت اس پاکستان میں بیٹھ کر فوج پہ تنقید کرے گا، مخالفت کرے گا، وہ غدار وطن کہلائے گا. فتویٰ دے رہا ہوں جناب اسپیکر، غدار وطن کہلائے گا. اور غدار وطن کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. وہ اپنے لیے ڈھونڈ لے جس جگہ بھی اس نے جانا ہے. اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، آپ اگر یہ حرکات و سکنات چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، اب آپ کے منحصر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس جنگ سے فارغ ہوں گے.
آپ کو اسی طرح گھسیٹ کے لائیں گے جیسے ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو پہلے گھسیٹا ہے. اور یہ آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے. پاکستان میں ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر, لیکن پاکستان کی کسی طور کے اوپر, سرحدوں کے اوپر, نظریات کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں اپنی فوج کو, اپنے شاہینوں کو, اپنے نیوی کے جوانوں کو, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی فوج کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام آپ کے پیچھے ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ہندوستان کو دندان شکن انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.